السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیمم کے فرائض کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس میں جو ہم چیزیں کور کریں گے اس میں ہیں تیمم کے فرائض کیا ہیں، تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے، تیمم سے کون سے کام مباح ہو جاتے ہیں، اور تیمم کی جو آیت ہے نا وہ کب نازل ہوئی تھی اور اس کا جو واقعہ ہے تیمم کا وہ ہم دیکھیں گے آج۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے تیمم جو ہے نا وہ اس کو فرض کر دیا کہ اگر ہم کسی مجبوری کی حالت میں ہیں تو تیمم جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی جو آیت ہے وہ قرآن مجید کی وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَإِن اور اگر کنتم ہو تم جنوباً حالت جنابت میں فطہروا تو خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن اور اگر کنتم ہو تم مرضی بیمار او یا علی سفرین یا کسی سفر پر ہو یا جا آیا ہو احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضائے حاجت سے یا لامستم چھوا ہو تم نے النساء عورتوں کو فلم تو نہ تجدو تم پاؤ مان پانی فتیمموا تو تم تیمم کر لو سعیداً مٹی سے طیباً پاک فامسحوا پھر مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہ اس سے، یعنی یہ تیمم کی آیات ہیں جو نازل ہوئی تھیں تو اس کے بعد تیمم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے تیمم مشروع فرمایا۔ تیمم کے جواز کے اسباب میں سے ایک سبب ایسا مرض ہے جس میں پانی کے استعمال سے ضرر پہنچتا ہو، اس صورت میں تیمم جائز ہے، اور یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ یعنی تیمم جو ہے نا وہ اس کو فرض کرنے کا جو سبب ہے وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ پانی نہ ملے، لیکن اس کے علاوہ اگر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس میں جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے یا زخم ہے، یا جس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا زخم لگ جاتا ہے، پٹی وغیرہ کی ہوتی ہے یا پلستر وغیرہ یا کچھ، تو اس کے اوپر پانی اگر لگے گا تو وہ اس کا زخم جو ہے بڑھنے کا اندیشہ ہوگا، یا کچھ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اس میں پانی لگنے سے جان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر کوئی مرض بھی ہوگا تو اس صورت میں بھی یہ کہ تیمم جو ہے نا وہ اس کو کرنا جائز ہے۔ اور سفر کی حالت میں جب پانی نہ ملے تو تب بھی ہم تیمم کو کر سکتے ہیں۔ وضو اور غسل کے لیے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی صحت جو ہے نا پانی کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ ہے کہ پانی جو ہے نا وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی صورتحال ہے تو پھر ہم نے بے شک وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں تیمم۔ اور پانی مل جائے تو خواہ انسان جو ہے نماز کے اندر بھی ہونا تو پھر بھی تیمم جو ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں فوراً اگر پتہ لگ گیا نا کہ نماز کے دوران میں کہ پانی جو ہے نا وہ آ گیا ہے تو ہمیں فوراً نماز جو ہے نا وہ ختم کر کے نا اور تیمم جو ہے نا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اور ہمیں پانی جو ہے نا وہ اس کو وضو اس سے کرنا ہے یا غسل کرنا ہے۔ اور تیمم کے معنی ہیں، تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ تیمم میں نیت جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ 10 سال پانی نہ پائے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم جو ہے نا وہ مباح ہے، اور یہ ابن حبان کی روایت ہے، یعنی اگر 10 سال تک بھی پانی نہ اسے ملے نا تو اس صورت میں بھی 10 سال بھی وہ تیمم جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور پاک مٹی جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسلمان کے لیے نا وضو کا کام کرتی ہے، اور نجس یعنی ناپاک مٹی جو ہوتی ہے نا اس سے تیمم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پاک نہیں ہوتی بلکہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو ہمیں مٹی بھی ایسی جگہ سے لینی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی شک نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی گندگی وغیرہ اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی،
یا کوئی وہ ناپاک چیز اس کے اوپر گری ہوئی تھی یا اس طرح سے، یا پاؤں جہاں پہ لگتے ہیں اس جگہوں سے ہم نہیں لے سکتے، گملوں وغیرہ میں جہاں پہ پانی نہیں لگتے وہاں سے ہم مٹی لے کے اور اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا کافی ہے۔ تیمم میں ترتیب جو ہے اسی طرح شرط ہے جیسے وضو میں شرط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پورا وضو جس طرح ہم کرتے ہیں ویسے نہیں کریں گے، ہم صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا جو ہے نا وہ کافی ہو جاتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا پورا وضو ہی مانا جائے گا۔ تیمم میں مسح ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی جائز ہے اگر کر لیتا ہے، جس طرح بندے نے سکارف وغیرہ پہنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے بعض اوقات وہ سکارف جو ہے باہر اگر بندہ ہوتا ہے گھر سے باہر یا سفر میں تو وہ کھولنا اور اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے بھی تیمم جو ہے نا وہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو تمام چہرے کا مسح جو ہے نا وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے، مطلب چہرے کا مسح جو ہے۔ ہاتھوں کا مسح صرف ہاتھ اور کلائی کے جوڑ تک ہے بس، اور یہ تفسیر سعدی کی روایت سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانوروں کی طرح لوٹ پوٹ ہو لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جاڑ کر پھر بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ اور عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی؟ اور یعلا ابن عبید نے عمش کی واسطہ سے شقیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا تھا اور بس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو لیا۔ پھر میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیمم کے فرائض کی ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 اس میں نیت ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2 مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے کہ ایسی جگہ کی مٹی ہو جو پاک ہے۔ نمبر 3 ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا۔ نمبر 4 چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا۔ تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ سارے کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پانی مل جانے پر خواہ نماز کے دوران ہی ملے تو تیمم ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی ملے تو نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے، اگر درمیان میں ملے گا تو پھر ہم وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گے۔ تیمم سے کون سے کام مباح ہوتے ہیں؟ نماز، طواف، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، تلاوت قرآن پاک اور مسجد میں ٹھہرنا، یہ سارے کام جو ہے نا وہ تیمم کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے فرض کا واقعہ ہے کہ تیمم جو ہے نا اس کی آیات کس موقع پر اور کون سا واقعہ جو ہے نا وہ اس سے منسلک ہے۔ ہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنی مستلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں بھی قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے،
اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے پاس ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے میرے ساتھ کیا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اور اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت جو ہے نا وہ نازل فرما دی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے سے ہی مل گیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رخصت دی ہے اس کو بھی ہمیں پوری دل کی وسعت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ ان کو بھی ہمیں دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔